ایک ہی سوال مجھ سے بار بار کیا جاتا ہے کہ سر جی ہم ڈیجیٹل کیلیگرافی کیسے سیکھیں؟ تو آئیے بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ جیم اکیڈمی سے اعجاز اللہ خان حاضر خدمت ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کیلیگرافی پہ آپ کیسے آ سکتے ہیں، آپ کیسے کیلیگرافی کر سکتے ہیں، یا اوور آل کیلیگرافی کی فیلڈ میں آپ کیسے گرو کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ جی تو کیلیگرافی کی فیلڈ میں کودنے سے پہلے ایک چیز تو ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کی فزیکل لکھائی بہتر نہیں ہے تو آپ یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی کیلیگرافی بھی بہتر ہو جائے گی۔ صرف اڈوبی السٹریٹر یا کسی بھی ٹول کو استعمال میں لانے سے آپ ایک اچھے کیلیگرافر بن سکتے ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ فزیکلی ہینڈ رائٹنگ میں بہتر ہونا چاہتے ہیں، مطلب خطاطی اچھے سے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ڈیجیٹل کیلیگرافی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ کو پہلے بیسک رولز پتا ہونے چاہیے کیلیگرافی کے، خطاطی کے، اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور بیسک رولز آپ کو کیسے پتا چلیں گے؟ وہ ماہرین کے کام کو دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوگا، یا جو بکس کیلیگرافی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو آپ پڑھیں گے اور ان میں آپ الف کو دیکھیں گے، با کو دیکھیں گے، تا، ثا، جیم، ہا، خا وغیرہ کو دیکھیں گے کہ ان کی بناوٹ کیسی ہے، وہ کیسے کیسے بنے ہیں، خط ثلث میں کیسے بنے ہیں، خط رقہ میں کیسے بنے ہیں، نسخ میں کیسے بنے ہیں، خط دیوانی میں کیسے لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ ان بکس میں ان ماہرین کے کیے گئے کام کے اندر ایک دفعہ دیکھ لیں گے اور وہاں سے ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ کام اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو فزیکلی جب آپ کی لکھائی میں کچھ نکھار آ جائے گا اور آپ کی خطاطی کچھ بہتر ہوگی، تو یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ فزیکلی کاغذ کے اوپر کچھ لکھنے میں کچھ بہتر ہو جاتے ہیں تو 20% اس سے آپ کی ہیلپ کر دے گا اڈوبی السٹریٹر، کیونکہ کاغذ کے اوپر اگر آپ کے ہاتھ کو جھٹکا لگا اور کوئی چیز تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی تو جو ٹیڑھی ہو گئی سو ہو گئی، وہ اب سیدھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اڈوبی السٹریٹر میں اگر ہاتھ تھوڑا سا کھام بھی جائے تو بھی وہ الفاظ کے اندر خود اس کو سیدھا کر دیتا ہے، تو وہاں پہ آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن نشین کر لینی۔ اب آپ ان بیسک چیزوں کو کیسے سیکھیں گے؟ میں آپ کو کچھ PDF ریکمینڈ کرتا ہوں، کچھ چیزیں، اور جو چیزیں میں آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس مل جائیں گے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کمپیوٹر کی سکرین پہ۔ جی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک PDF اوپن کی ہوئی ہے۔ یہ PDF ہے نستعلیق فونٹ کی، نستعلیق خطاطی۔ اگر آپ نستعلیق خط میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ اس ٹائپ سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پہ کچھ رولز اس کے لکھے ہوئے ہیں، کتنے خط ہونا چاہیے، یہ چیز کتنی بڑی ہونی چاہیے، یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے، اگر آپ نستعلیق کی لکھائی اپنی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی PDF کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، کہیں سے پرنٹ کروا لیں۔ پرنٹ کروانے کے بعد آپ اس کے اوپر قلم سے لکھنا شروع کریں، یا اور کافی سارے آپ کو بکس مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہاں نہیں جانا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ پرنٹنگ کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے، تو سمپل اسی کی یہاں سے آپ کراپ کریں اس کو، یا اسی PDF کو آپ نے کیا کر لینا ہے، اٹھانا ہے اور اڈوبی السٹریٹر کے اوپر پھینک دینا ہے۔ اور اڈوبی السٹریٹر پہ پھینکنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اسی کے اوپر برش سے لکھنا شروع کریں گے، الف کے اوپر، با کے اوپر۔ برش سے کیسے لکھتے ہیں، میری بے شمار ویڈیوز پڑی ہیں یوٹیوب پہ، اسی چینل پہ، کسی بھی ویڈیو کو دیکھ لیں کہ میں وہاں پہ برش سے کسی چیز کے اوپر کیسے لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا اس سے پہلے ایک اور ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی کہ کیلیگرافی روڈ میپ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی میں نے طریقہ کار سمجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے آپ نے ایک ایک لفظ کو لینا ہے، اس کے اوپر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بارہا ٹرائی کرنی ہے اور اس چیز کو سمجھنا ہے کہ عین لکھا کیسے جاتا ہے، صاد لکھا کیسے جاتا ہے، طا کو کیسے لکھتے ہیں۔ جب بار بار اس لفظ کی بناوٹ آپ کو نستعلیق کے فونٹ میں آ جائے گی تو کام آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ بہت ساری آپ کے پاس اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، تو اگر آپ نستعلیق فونٹ میں جانا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں گے۔ خطی دیوانی کی PDF ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک ایک لفظ موجود ہے، اس کو آپ الف کیسے لکھتے ہیں، یا میم کو مکس کیسے کہتے ہیں، نون کو کیسے لکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے بنتے ہیں۔ تو خطی دیوانی کے الگ الگ حروف کو اگر آپ بہتر کر لیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کو آپ الگ الگ اچھے سے سیکھ جاتے ہیں تو ان کو مکس کرنا اور پھر کوئی چیز بنانا یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خط نسخ ہے،
الف با تا ثا جیم ہا خا کاف لام میم نون، ان الفاظ کو کیسے لکھا جاتا ہے پہلے اس پی ڈی ایف کے اندر ایلیسٹریٹر میں برش کی مدد سے یا پھر پرنٹ نکلوا کے پینسل کی مدد سے قلم کی مدد سے آپ ان تمام چیزوں پہ ٹرائی کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا یہ ایسے لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں قلم سے لکھنا ایزی ہوتا ہے، قلم کے اوپر آپ کی گرپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے پکڑتے ہیں کسی چیز کو، جہاں تک موڑنا ہے آپ ایزیلی موڑ سکتے ہیں۔ ماؤس تو بہت سے ڈیزائنر سے اور بہت سے فنکاروں سے پہلے اس ماؤس پہ عام ڈیزائن کے لیے گرپ اتنی نہیں ہوتی، چیز ہے کہ جب آپ اس پہ کیلیگرافی کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اس پہ اتنی گرپ ہو کہ ہم جس لفظ کو جتنا موڑنا ہے موڑ لیں، یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا، تو آپ کو پہلے ویسے ان الفاظ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خط کوفی ہے، اس کے الفاظ کو کیسے لکھا جاتا ہے، ہا کو، طا کو، میم کو، فا کو، وہ آپ نے تمام سیکھ لینے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر خط رقہ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تمام معلوم ہونے چاہیے۔ جب آپ کو ہر خط کے بیسکس معلوم ہو جائے کہ ان کے الفابیٹس کیسے لکھے جاتے ہیں، الف با تا ثا جیم کیسے لکھے جاتے ہیں، ان کو پھر ملانے کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، اور آپ اس کو فزیکلی بھی کچھ بہتر کر لیتے ہیں، تو اب اگر آپ اس کو ڈیجیٹل فیلڈ میں مطلب ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ڈیجیٹل خطاطی کی طرف موو ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور ڈیجیٹل خطاطی میں بہت سارے رولز ٹوٹ جاتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل خطاطی میں آپ رقہ، دیوانی کو، نسخ کو، اسی طرح اور بہت سارے فونٹ کو آپس میں مکس کر کے بھی بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں اور کمپوزیشن بنانی پڑتی ہیں۔ تو باقی جو فونٹس ہیں، مطلب اگر آپ صرف خطاطی میں رقہ میں چلنا چاہتے ہیں، نسخ میں چلنا چاہتے ہیں، دیوانی میں چلنا چاہتے ہیں، تو رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے، اچھی چیز بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ پھر ڈیجیٹل خطاطی کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ کافی سارے رولز ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ ایک اچھی چیز وہاں پہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ڈیجیٹل خطاطی کیسے سیکھیں، خطاطی کو کیسے بہتر کریں، خطاطی کی فیلڈ میں کیسے گرو کریں، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ میں بھی بتائیے کیا سیکھنے کو ملا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور پیج پہ نئے ہیں اس کو فالو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ خطاطی کے حوالے سے اور بہت ساری معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے۔ السلام۔